نبی کے ہیں پیارے سہل بن ندی، سہل بن ندی، سہل بن ندی، بدری ستارے سہل بن ندی، سہل بن ندی، سہل بن ندی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اہل بدر کی آپ کے ہاں کیا عظمت ہے؟ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل المسلمین، یعنی مسلمانوں میں سب سے افضل۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، فرشتوں میں جو فرشتے غزوہ بدر میں نازل ہوئے تھے وہ بھی تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ آج جس صحابی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بھی ایک بدری صحابی ہیں۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو خزرج سے ہے۔ یہ قبیلہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آباد ہوا تھا، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو تبع حمیری کے مصاحبین میں شامل تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے مدینہ المنورہ میں آباد ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو خزرج کے 6 افراد اہل مدینہ میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں خزرجی اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 64 تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی خزرجی اصحاب کی دعوت پر مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار انصار مدینہ کے چند چنیدہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سہل بن عدی بن مالک بن حرام بن خدیج بن معاویہ الخزرجی ہے۔ حضرت سہل بن عدی نے غزوہ بدر و احد سمیت کئی غزوات میں حصہ لیا اور جواں مردی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ حضرت سہل بن عدی کے دونوں بھائی حضرت ثابت بن عدی اور حضرت عبد الرحمن بن عدی بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات اور دیگر معاملات میں شریک رہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سہل بن عدی کی مدبرانہ سوچ اور حکیمانہ تدبیر کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور حضرت سہل بن عدی کو مکران اور اس کے مضافات کا گورنر و والی مقرر فرمایا۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکران اور اس کے مضافات کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے کئی علاقے فتح کیے۔ ان فتوحات میں حضرت سہل بن عدی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عبداللہ عتبان انصاری بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سہل بن عدی کو حکم دیا تھا کہ آپ مکران کے جنوبی جانب سے حملہ آور ہوں، اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ عتبان اصفہان کے شمال سے حملہ آور ہوں اور حضرت سہل بن عدی کے لشکر کے ساتھ جا ملے۔ دونوں اطراف سے مسلمانوں کے لشکر آنے کی وجہ سے دشمن کے دل میں اہل ایمان کے لشکروں کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ورود مسعود کے بارے میں مؤرخین نے مختلف تعداد بیان کی ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری نے 17 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بر صغیر میں تشریف لانے کا تذکرہ کیا، جبکہ معروف مؤرخ محمد اسحاق بھٹی نے بر صغیر میں 25 صحابہ کرام علیہم رضوان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ خطہ پچاد وہ مبارک زمیں ہے جہاں حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک درہ کہ سلطان سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جگہ ملتان سے 170 کلومیٹر، جبکہ ڈی جی خان سے 80 کلومیٹر اور داجل سے تقریباً 30 کلومیٹر مغرب کی جانب واقع ہے۔ داجل کا روڈ کوہ سلیمان کے کنارے تک بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ سڑک سے اتریں گے، صاف شفاف میٹھے پانی کے جھرنے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مزار تک جانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ پیدل سفر ہے۔
کیونکہ اس ناہموار راستے پر گاڑی سے سفر کرنا ناممکن ہے۔ کئی ایک جگہ راستہ خاصا پرپیچ اور ناہموار و پرخطر ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کو وہاں جانا ہو تو صبح کا وقت سب سے موزوں ترین وقت ہے۔ پیدل تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرتے ہوئے چند ایک مقامات پر علم لگا کر راستے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان نشانیوں سے رہنمائی پا کر حضرت سہل بن عدی کے مزار پر انوار تک جایا جا سکتا ہے۔ پانی کے جھرنوں، ناہموار پتھروں اور ڈھلوانوں کی اس پرخطر مسافت کو طے کرنے کے بعد چند 100 میٹر ہموار جگہ پر حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کے مزار کے ارد گرد اور بھی کئی قبور واقع ہیں، جن میں کچھ قدیم اور کچھ نئی قبریں ہیں۔ آپ کے مزار کے ارد گرد دائرے کی شکل میں لاوے کے پتھر رکھے گئے ہیں، جن کا رنگ سیاہی مائل ہو چکا ہے۔ مزار مبارک کے قریب ایک کمرہ زائرین کے قیام کی غرض سے بھی بنایا گیا ہے، تاہم کچھ فاصلے پر پتھروں سے بنی قدیم دیواروں کے اثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا و مافی ہا کے شور سے دور یہ روحانیت کا خاموش شبستان اہل دل کو اپنے انوار و تجلیات کی ساری داستان بخوبی سنا دیتا ہے۔ مزار مبارک کا منظر تمام راستے کی مشکلات کو بھلا دیتا ہے۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب کئی قدیم و جدید قبریں موجود ہیں، کیونکہ اہل ایمان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا قرب بھی میت کو رحمت خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 ہجری 9 ذی الحجۃ الحرام وصال فرمایا اور آپ کا مزار پچاد کے اسی علاقے میں بنایا گیا۔ نبی کے ہیں پیارے سہل بن عدی، سہل بن عدی، سہل بن عدی، بدری ستارے سہل بن عدی، سہل بن عدی، سہل بن عدی۔